ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اس پر ہم نے بات کی، لیکن اس سے ہمیں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ آپ کو جنت اور جہنم کی کچھ نشانیاں دکھائی گئی۔ جی یہ میں چاہوں گا بہت ایک اہم حصہ ہے اس واقعہ معراج کا، اور ہم امتیوں کے لیے اس میں بہت ساری رہنمائی ملتی ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کی غور و فکر کر سکیں، اور جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بیان کی، اپنی امت کے سامنے ان کی وعید بیان کی یا جنت کی بشارتیں سنائیں، اس حوالے سے میں چاہوں گا ضرور رہنمائی فرمائیں۔ جی، یہ بات بہت اہم ہے، بلکہ ہمیں جو بھی ایسے واقعات ہیں، معجزات ہیں، اور ان تمام چیزوں کا بنیادی مقصد عمل ہونا چاہیے اور اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ 12 ربیع الاول کے موقع پہ جو لوگ جشن وغیرہ مناتے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ یعنی یہ تمام معاملات میں نعرے دعوے ان کے رہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز ملی اور دنیا سے جاتے آپ نے جو الصلاۃ صلاح کہا، تو اس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ بالکل۔ ہمیں اصل میں عمل کی دنیا میں آنا چاہیے۔ ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے یہی 7 آسمانوں سے جب آپ یہاں پہ پہنچے سدرۃ المنتہا کے پاس، تو آپ نے جنت کا ذکر کیا اور جہنم کا ذکر کیا، اور آپ کو دونوں کی سیر کروائی گئی اور آپ کو دکھایا گیا۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں مادی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ تخیلاتی اور تصوراتی دنیا کا ہی اس کو تصور دیتے ہیں اور اس کے انکار کی طرف جاتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہوگی، اس کا وجود ہے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے اور آپ نے سیر کی ہے۔ آپ نے جہنم میں دیکھا، اختصار کرتے ہیں، جس پوائنٹ ذکر کرتے ہیں، ایک بندے کو دیکھا کہ جس کو صدا ہو رہی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی روایات کا خلاصہ ہے کہ اس کو فرشتے مار رہے ہیں، پتھر کے ساتھ اس کا سر کچلا جاتا ہے، اور پھر وہ درست ہوتا ہے، پھر مارا جاتا ہے، پھر درست ہوتا ہے، پھر سر کچل دیا جاتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یہ صدا اس کو کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہا یہ یأکلون الربا، یہ لوگ سود کھاتے تھے۔ استغفر اللہ۔ تو چونکہ جو سود ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، جنگ۔ غریبوں کا شدید جو ہے نا وہ استحصال ہے، تو ان کی مرنے کے بعد یہ سزا ہے قیامت تک، اور قیامت کے بعد ان کی کیا سزا ہوگی؟ اور یہ ریپیٹ ہوتی جائے گی۔ ریپیٹ ہو رہی ہے مسلسل۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک گھڑا ہے، اس کے اندر آگ ہے، اور برہنہ مرد عورتیں اس میں جل رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور عورت ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی سزا ان کی یعنی مرنے کے بعد ہے، اور ابھی قیامت والے دن اور اس کے بعد ان کی کیا سزا ہوگی اللہ جانتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ دونوں بیماریاں ہی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد غیبت اور چغلی کرنے والے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پتل کے یا تانبے کے ناخن ہیں اور وہ نوچ نوچ کے اپنا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو کہا یہ اتنی غلاظت میں پیپ اور یہ ساری چیزیں، اور یہ پھر اپنا گوشت نوچ کے کھا رہے ہیں، ان کا گناہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ان کا جرم ہے کہ یہ دنیا میں چغلی اور غیبت کیا کرتے تھے۔ تو اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں کسی نہ کسی درجے پر ان تینوں گناہوں میں سے یہ گناہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ تو جب ہم معراج کو پڑھتے ہیں، ایسی صداؤں کو پڑھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اپنی آخرت کی اصلاح، کیونکہ ہم تو ایسا انجام نہیں چاہتے۔ اسی طرح آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی، وہاں پہ آپ نے کہا کہ 2 ظاہری نہریں ہیں دنیا میں، نیل ہے، فرات ہے، اور 2 جنت کی باطنی نہریں ہیں۔ وہاں پہ موتیوں کے محل دکھائے گئے اور سیر کروائی گئی، تو وہ چیزیں جنت کا شوق پیدا کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قصہ بیان کرتے ہیں، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل والا ہیں، تو صحیح بخاری شریف کی روایات ہیں کہ آپ وہاں پہ گئے اور اپنے قدموں کے آگے ان کی آواز سنی۔ تو یہ دراصل خواب کے واقعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر اللہ تعالیٰ جنت کی سیر خواب میں بھی کرواتے تھے۔ تو آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ان خوابوں کو ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزوں سے جنت کی ترغیب پیدا ہوتی ہے اور جہنم سے ترہیب، یعنی اس کا ڈر، اور مومن ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے، اور ان کا انکار نہیں۔ یہ دونوں پیدا ہو چکی ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے۔